لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم جو بلوچستان کے کور کمانڈر ہیں ان کا تبادلہ کیا جا رہا ہے، اور ان کی جگہ جو شخصیت آ رہے ہیں وہ بڑی جانی مانی شخصیت ہیں، اور اس کے بارے میں بھی ابھی تک اس طرح نہیں ہے کہ خواہ انہوں نے ہی آنا ہے، لیکن جو نام زیر گردش کر رہا ہے شاید وہ ہوں، کیونکہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا رہا، کیونکہ جس ونگ سے ان کا تعلق ہے یا جس گروپ سے ان کا تعلق ہے ان کی میکسیمم پروموشن میجر جنرل تک ہوتی ہے۔ تو ابھی جب میں نے اس کو سنا تو اس کی بھی تھوڑی رائے ایسی تھی کہ ہاں 18ویں امینڈمنٹ صحیح ہے۔ پھر بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ میں نے کہا کہ لاپتہ افراد ہیں۔ لاپتہ افراد کے حوالے سے بھی یہ کہیں ہوا تو ان کی یہ رائے تھی کہ ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، بچوں والے ہیں، کوئی ہمارے گھروں میں رات کو آئے تو ہمیں بھی تکلیف ہوگی۔ ان کی رائے ایسی ہے یا پھر ہمارے سامنے ایسا کہتے ہیں، اور سب سے پہلے یہ بھی آیتوں کے حوالے دیتے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین کہتے ہیں، تو انسان کہتا ہے کہ یار جب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت، تو شاید صحیح بات ہی کر رہے ہوں۔ تو پھر انسان کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا دل کرتا ہو کہ یہ معاملات نہ ہوں، ان کا کوئی نہ کوئی حل نکلے، لیکن شاید تو بڑی اکثریت ہو وہ یہ نہ چاہ رہی ہو کہ اگر یہ بن آتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل اور کور کمانڈر بن جاتے ہیں بلوچستان میں، تو پھر اس کا مطلب ہے آرمی چیف کے سب سے کلوز پھر یہی ہیں۔ پھر اگر یہ کور کمانڈر بن جاتے ہیں، پھر آرمی چیف بننے سے پھر ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی گزشتہ روز کی پریس کانفرنس کے بعد سابق وزیر داخلہ بلوچستان سرفراز بگٹی نے اپنے ٹویٹر پیغام میں میجر جنرل فیصل نصیر کے بارے میں کہا کہ وہ انتہائی پیشہ ور آفیسر ہیں جنہیں سپر جاسوس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انٹیلیجنس میں اپنی اسائنمنٹ کے دوران وہ سندھ اور بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ میں بحیثیت وزیر اعلیٰ بلوچستان کے اپنے دور میں ان کے کچھ کاموں سے ذاتی طور پر واقف ہوں۔ سرفراز بگٹی نے BBC سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وہ میجر جنرل فیصل نصیر کو اس وقت سے جانتے ہیں جب وہ جونیئر آفیسر کے طور پر بلوچستان آئے تھے۔ وہ انتہائی پیشہ ور آفیسر ہیں جنہوں نے انتہائی سخت حالات میں بلوچستان میں کام کیا۔ ان کی جب بھی ضرورت پڑتی تھی تو وہ رات کو 3-4 بجے بھی دستیاب ہوتے تھے۔ اس سوال پر کہ PTI کے بعض اراکین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میجر جنرل فیصل نصیر سیاستدانوں اور صحافیوں کے خلاف کارروائیوں میں ملوث ہیں، سینیٹر سرفراز بگٹی نے کہا کہ انٹیلیجنس آپریٹر کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ہر شخص کو اس کے مطابق ڈیل کرتا ہے، سیاسی لوگوں کو سیاسی انداز میں اور دہشت گردوں کو ان کے انداز میں۔ فیصل نصیر کو لاتے ہیں اور ادھر سے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپریشن ہی آپریشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد۔ آج ہم بات کریں گے ایک بڑی بریکنگ نیوز کی، اور وہ بریکنگ نیوز ہے اس کے بارے میں مختلف وہ کہتے ہیں، کوئی اس بریکنگ نیوز کے بارے میں کہتا ہے کہ یہی بلوچستان کے اصل وزیر اعلیٰ ہیں اور اصل مالک ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ سیکیورٹی معاملات تک رہتے ہیں۔ تو یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم جو بلوچستان کے کور کمانڈر ہیں ان کا تبادلہ کیا جا رہا ہے، اور ان کی جگہ جو شخصیت آ رہے ہیں وہ بڑی جانی مانی شخصیت ہیں، اور اس کے بارے میں بھی ابھی تک اس طرح نہیں ہے کہ خواہ انہوں نے ہی آنا ہے، لیکن جو نام زیر گردش کر رہا ہے شاید وہ ہوں، کیونکہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا رہا، کیونکہ جس ونگ سے ان کا تعلق ہے یا جس گروپ سے ان کا تعلق ہے ان کی میکسیمم پروموشن میجر جنرل تک ہوتی ہے، اور وہ مشہور نام ہے فیصل نصیر صاحب۔ فیصل نصیر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ابھی DGC ISI ہیں۔ تو تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ پہ آتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بلوچستان کی جو ہر صورتحال کافی کشیدہ ہو چکی ہے، کافی ٹینس ہے، سیکیورٹی معاملات کافی پیچیدہ ہیں، اور ابھی جو ان کا نام گردش کر رہا ہے اس کے پیچھے شاید ریزن یہی ہو کہ ان کا بڑا ایکسپیرینس رہا ہے یہاں پر۔ یہ 12 کور کی اگر ہم بات کریں تو یہ اسٹیبلش ہوئی ہے یا ایکٹیو ہوئی ہے 1984 میں، اس وقت کیونکہ افغانستان اور ایران سے ایک انقلاب آیا ہوا تھا، بڑی تعداد میں لوگ یہاں ہجرت کر رہے تھے، تو ایکٹیو کیا گیا، بڑی تعداد میں یہاں بھرتیاں کی گئیں، لوگوں کو موو کیا گیا، اسپیشل کمانڈ بنائے گئے، اس کو سدرن کمانڈ
کہا جاتا ہے. پھر اس میں غالباً ملتان والا یہ والا ایریا بھی شامل تھا، لیکن اب اس کو الگ کور بنا دیا گیا. اب اس کو 12 کور کہتے ہیں، اور یہ کور کمانڈر پورا بلوچستان اس کے انڈر ہوتا ہے. کیونکہ بلوچستان کی جو صورتحال ہے یہ شروع حوالے سے اسٹریٹجک وے میں دیکھا گیا، سیکیورٹی وے میں دیکھا گیا، تو اس کو چلایا بھی اسی لیے گیا. اور پھر یہاں پہ سیاسی جوڑ توڑ کرنا بھی بڑا ایزی ہوتا ہے. تو ہمیشہ یہ اسٹیبلشمنٹ پر یہ الزامات لگتے رہے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ملوث رہے ہیں. اور ابھی تو اور زیادہ جب باپ پارٹی بنی یا ابھی کی جو صورتحال ہے، ابھی اور زیادہ ان پہ سنگین الزامات لگتے ہیں کہ جو بھی پارٹی ہو یا یہاں کی جو پارٹیاں نام پیپلز کی صورت میں ہو، نون کی صورت میں ہو، اصل میں لوگ انہی سے ہی تعلق رکھتے ہیں. یہاں تک ہو گئی ایک بات. اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسی شخصیت کے مالک ہیں. میرے 2-3 انٹریکشن ان سے ہو چکے ہیں. جرنیلوں میں کوئی جمہوریت پسند ہو بہت کم نظر آتا ہے. کوئی 18ویں امینڈمنٹ کے حوالے سے کوئی بات کرے اور اس کو اپریشیٹ کرے تو ایسا نہیں ہے. میرا پہلی دفعہ جب ان سے انٹریکشن ہوا تھا، یہ بھی 18ویں امینڈمنٹ میں کوئی اتنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن لاسٹ والا جو انٹریکشن رہا تو شاید ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ وفاق دراصل کتنا بڑا استحصال کرتا ہے اور صوبوں کو کتنا ذلیل اور رسوا کرتا ہے. جب اختر مینگل صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا بے بس ہوتا تھا کہ مجھے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں لینے کے لیے بھی اسلام آباد کو فریاد کرنی پڑتی تھی. تو 18ویں امینڈمنٹ میں کم سے کم اتنا ہوا ہے کہ کچھ نہ کچھ آیا. تو ابھی جب میں نے اس کو سنا تو اس کی بھی تھوڑی رائے ایسی تھی کہ ہاں 18ویں امینڈمنٹ صحیح ہے. پھر بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ میں نے کہا کہ لاپتہ افراد ہیں. لاپتہ افراد کے حوالے سے بھی یہ کہیں ہوا تو ان کی یہ رائے تھی کہ ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، بچوں والے ہیں، کوئی ہمارے گھروں میں رات کو آئے تو ہمیں بھی تکلیف ہوگی. تو لیکن بات وہی ہے کہ آرمی میں شاید 1 مین رول، یہ تو کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، لیکن لگتا یہی ہے آرمی چیف عالی نال ہے. ہاں اگر نیچے والا کوئی فیصل نصیر کی طرح ہارڈ کور ہو یا وہ ان کو اتنا خوشحال رکھتا ہو یا ان کے اتنے کام انہوں نے کیے ہوں جو ان کو تفویض کیے گئے ہوں تو ان کی شاید کہیں نہ کہیں مانی بھی جاتی ہے. ایک وقت میں ایک صحافی نے خبر دی تھی کہ فیصل نصیر نے جو ٹیم سیٹ کی ہوئی تھی اس میں کچھ تبادلے ہوئے، تو انہوں نے کہا اگر آپ نے ان کا تبادلہ کیا ہے تو آپ میرا بھی کر دیں. تو بالآخر دوبارہ ان کے جو تبادلے تھے وہ ریورس کیے گئے. ادروائز جو رول ہیں اس میں آرمی چیف عالی نال ہوتی ہیں، زیادہ تر ہم نے یہی دیکھا ہے. تو اس میں بھی اگر ان کی رائے ایسی ہے یا پھر ہمارے سامنے ایسا کہتے ہیں، اور سب سے پہلے یہ بھی آیتوں کے حوالے دیتے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین کہتے ہیں، تو انسان کہتا ہے کہ یار جب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت تو شاید صحیح بات ہی کر رہے ہوں. تو پھر انسان کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا دل کرتا ہو کہ یہ معاملات نہ ہوں، ان کا کوئی نہ کوئی حل نکلے، لیکن شاید تو بڑی اکثریت ہو وہ یہ نہ چاہ رہی ہو. تو یہ ہو گئی ایک بات. دوسری جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پی ایچ ڈی غالباً کر رہے ہیں، آخری سٹیج میں ہیں، تو پڑھے لکھے بھی کافی ہیں. سب سے اہم یہ ہے کہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں 6 سال یہ پریزیڈنٹ رہے، وہاں ان کا اور زیادہ ایکسپوجر بڑھ گیا. تو یہ زیادہ بندوق کی زبان میں بات کرنا، فوج کی زبان میں بات کرنا، وہ ہم نے دیکھا ہے کہ کمی ہے. ان کی کوشش ہوتی ہے کائنیٹک اپروچ کو آخری حل ہی سمجھا جائے، اس سے پہلے بہت سارے اور آپشنز استعمال کیے جائیں. تو اگر کوئی ناصر جنجوعہ کے بعد کور کمانڈر آیا تھا تو وہ یہی نظر آتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ہوتا رہتا ہے، اور بلوچستان میں بہت کم، مطلب سال ڈیڑھ ہی کوئی کور کمانڈر آتا ہے گزارتا ہے. اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں آصف غفور تھے، غالباً اگست 2022 سے 26 نومبر 2023 تک رہے. اس سے پہلے سرفراز علی تھے، وہ دسمبر 2020 سے اگست 2022 تک رہے، لیکن وہ پھر افسوسناک واقعہ ہوا، اس میں دنیا سے چلے گئے. وسیم اشرف ستمبر 2019 سے 2020 تک رہے، ان کا بہت کم ٹینیور تھا. عاصم سلیم باجوہ جس نے ماشاءاللہ بلوچستان سے بہت مبینہ طور پر کمایا اور بڑی پیزے کی جو ہے نا فرنچائزیں بھی بنائیں، انہوں نے 2017 سے 2019 تک پورا ٹینیور گزارا. عامر ریاض اکتوبر 2015 سے سپتمبر 2017 تک رہے. ناصر جنجوعہ جو ایک معزز نام سمجھا جاتا ہے کہ اس نے یہ قتل و غارت یا ان چیزوں سے دور رہے، کوشش کی کہ امن و امان پر توجہ دی جائے، مناسب حل نکالا جائے، ڈیموکریٹک لوگوں کو ہی فرنٹ پہ رکھا جائے. سپتمبر 2013 سے 15 تک رہے. عالم خٹک اکتوبر 2011 سے سپتمبر 2013 تک رہے.
و باقی بھی تھے، مطلب 84 سے جب جو یہ آ رہے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا ٹینیور ہے وحید کاکڑ کا دکھ رہا تھا۔ اگست 1999 سے لے کر جنوری 1993 تک وہ اس کور کو کمانڈ کرتے رہے ہیں۔ تو یہ تھا بیک گراؤنڈ۔ اب جب سردار اختر جان مینگل صاحب کا دھرنا تھا تو فیصل نصیر جو ڈی جی سی ہیں، تو ان کی دلچسپی بھی ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے بلوچستان میں۔ یہ آئے 3 دن تک یہاں پہ رہے تھے، اور پھر میں نے کہا ان کو جو لقب دیا جاتا ہے انٹیلیجنس میں، ان کو کہتے ہیں سپر سپاہی یا سپر جاسوس یا ایکسٹرا آرڈینری۔ ان کو ڈوئر کہتے ہیں کہ یہ باتیں کم کرتے ہیں، کام زیادہ کرتے ہیں، لیکن ان کی مینٹیلٹی زیادہ تر کیونکہ سٹی میں یا دہشت گردوں سے ڈیل کرنے میں زیادہ رہی ہے، تو ان کا مائنڈ سیٹ بڑا ایکسٹریم ٹائپ کا ہے۔ اس لیے جب عمران خان صاحب باہر تھے تو وہ ان کو طرح طرح کے القابات بھی دے رہے تھے۔ اعظم سواتی نے ان پر الزامات لگائے تھے کہ یہ ٹورچر میں ملوث ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو اب ایک چیز ہے کہ اس وقت جب باجوہ کے دور میں ان کو ترقی دی گئی، قمر جاوید باجوہ میں ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت تھے فیض حمید۔ اب فیض حمید ان میں بھی جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بی ایس ایس ہے یا بی سی ایس ہے، کسی نے پرموٹ ہونا ہوتا ہے تو باقاعدہ دیکھی جاتی ہے، بھائی یہ پوزیشن خالی ہو رہی ہے، یہ ہوگی تو نیا آئے گا۔ تو فوج میں بھی ایسا حساب کتاب ہوتا ہے کہ انہوں نے اس وقت ایک میجر جنرل کو ترقی دینی تھی۔ ایک تھے فیصل نصیر اور ایک اور تھے، ان کا نام غالباً اب میرے مائنڈ میں نہیں آ رہا، لیکن وہ ان پہ فیض حمید کا خصوصی کرم تھا، فضل تھا، تو وہ چاہ رہے تھے کہ ہم اس کو پرموٹ کریں، لیکن ان کا بھی پورا حساب کتاب ہے، دیکھتے ہیں پورٹ فولیو کو۔ تو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی نے چاہ کے بھی اس کو وہ پرموٹ نہیں کر سکا۔ غالباً ابھی جو یہ ہیں سائر شمشاد ہیں، اسی کے ہاتھ میں تھا، انہوں نے ان کو میجر جنرل پہ اس کو پرموٹ نہیں کیا، فیصل نصیر کو پرموٹ کیا۔ فیصل نصیر اس وقت بریگیڈیئر تھے، بلوچستان آئے تھے، چند مہینوں کے لیے آئے تھے، اور وہ سیکٹر کمانڈر سی ٹی یعنی کاؤنٹر ٹیررزم کے تھے۔ 2 سیکٹر کمانڈر ہوتے ہیں، ایک آئی ڈبلیو انٹیلیجنس ونگ جو پولیٹیکل معاملات دیکھتا ہے، اور دوسرا سی ٹی جو کاؤنٹر ٹیررزم مطلب دہشت گردی وغیرہ دیکھتا ہے۔ تو یہ آئے تھے، اور اس وقت جو سیکٹر کمانڈر آئی ڈبلیو تھے گوندل صاحب، تو ان کا اور ان کا کافی ٹاکرا رہتا تھا، کیونکہ یہ آپریشن وغیرہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ کارروائیاں زیادہ کرتے ہیں، تو انہوں نے ان کے ساتھ کافی ان کا مسئلہ بھی چلتا رہا۔ تو بالآخر یہ پرموٹ ہو گئے، اور پھر یہ چلے گئے، اور پھر یہ ڈی جی سی بن گئے، اور ڈی جی سی بھی بہت مضبوط ڈی جی سی۔ یہ ایسا ڈی جی سی تھا کہ اس نے ڈی جی آئی ایس آئی کو بیک فٹ پہ کیا ہوا تھا۔ کیوں؟ میں نے کہا نا، اس کا پورا جو ٹینیور تھا وہ اس فیلڈ میں ایسے گزرا تھا۔ تو یہ اب کوئی شخص جب سروس سے لے کر آخر تک انٹیلیجنس میں رہے تو وہ آپ کو پتہ ہے اس کا مائنڈ سیٹ کس لیول کا ہوتا ہے۔ تو پھر میں کہہ رہا تھا کہ بلوچستان میں ان کا ایک تو ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے، دوسرا جب یہ جونیئر افسر تھے تب آئے، جب انسرجنسی یہاں پہ پیک پہ تھی 2004 5 6، اس وقت یہ غالباً لیفٹیننٹ کرنل تھے یا کرنل تھے، ان کا کوڈ نیم غالباً عمر ہوتا تھا، تو کرنل عمر کے نام سے یہ مشہور تھے۔ لیکن یہ ہے کہ بلوچستان میں جو آتا ہے پھر اس کی بڑی دلچسپی پھر بلوچستان میں ہوتی ہے۔ اب یہ پتہ نہیں ہے کیا وجہ ہے، سروس ڈیلیوری پر زیادہ یقین رکھتے ہیں یا اور زیادہ انٹرسٹ یہاں پہ آ جاتے ہیں، یہ تو خیر وہی لوگ جانتے ہیں۔ اب اس کے آنے سے یا یہ باتیں جو گردش کر رہی ہیں، میں نے کہا نا کہ ان کی جو کور ہے اس میں پرموشن بریگیڈیئر تک ہوتی ہے، لیکن جو ایکسٹرا آرڈینری ہو ان کی طرح اس کو میجر جنرل پرموٹ کیا جاتا ہے۔ اب کور کمانڈر بننے کے لیے ان کو لیفٹیننٹ جنرل بنانا ہوگا، تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ترمیم تو کرنا پڑے گی۔ اب کیا آرمی چیف کے یہ اتنے چہیتے پہلے تو تھے، اب ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ معاملات چینج ہوتے ہیں۔ پچھلے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ پہلے بہت تھے، ان آرمی چیف کے یا سیاسی پارٹیوں کے بہت چہیتے تھے، ان کو 1 سال انہوں نے ایکسٹینشن بھی دی، لیکن بعد میں وہ نہیں رہے۔ ایون کہ ان کو سلامتی کونسل کا مشیر بنانا تھا، ان کو کافی وعدے وعید بھی کیے گئے، لیکن وہ بھی نہیں بنایا گیا۔ تو اب کیا فیصل نصیر صاحب جو ہیں ان پر آرمی چیف، میں نے کہا کہ جب وہ ڈی جی ایم آئی تھے تو تب ان کی کوارڈینیشن تھی، تو ان کی غالباً یہ جو تھی ایم آئی کے ساتھ ہی زیادہ لنک تھا، تو کوارڈینیشن تھی، اس لیے بھی یہ ان کے زیادہ چہیتے رہے ہیں۔ تو اب ہوں گے، اگر یہ بن آتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل اور کور کمانڈر بن جاتے ہیں بلوچستان میں، تو پھر اس کا مطلب ہے آرمی چیف کے سب سے کلوز پھر یہی ہیں۔ پھر اگر یہ کور کمانڈر بن جاتے ہیں، پھر آرمی چیف بننے سے پھر ان کو کوئی نہیں روک سکتا،
کیونکہ آپ دیکھو کہ ایک شخص کے لیے جب اتنی چیزیں وہ ہوں کہ بھائی ہاں یہ سپر سپائی ہے، یہ ڈوئر ہے، یہ اتنا کچھ کرنے والا ہے، لہٰذا ان کو پرموٹ کیا جائے، اس کو آگے لایا جائے، تو پھر تو کوئی تک ہی نہیں رہتی کہ اگر اس کو چیف نہ بنایا جائے۔ تو بہرحال یہ عنقریب ہی ہے، کیونکہ 2022 میں غالباً ان کو پرموٹ کیا گیا تھا، تو اب 26 ہے، تو ابھی ان کو یا تو ریٹائر کرنا ہے یا پھر ترقی دینی ہے۔ تو اب اس مہینے کے اندر ہوپس ہو کہ کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا۔ اب اس حوالے سے نون لیگ والے بھی کافی خوش ہیں، کیونکہ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی ایسا معاہدہ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ 2.5 سال ان کی وزارت اعلیٰ ہوگی، پیپلز پارٹی والوں کی، مطلب جو سرفراز بگٹی بیٹھا ہے، اگلے 2.5 سال ہماری ہوگی۔ تو اس کے لیے شعیب نوشیروانی اور سلیم کھوسہ نے اپنی جو ہے نا اسپیشل سوٹ آرڈر کیے ہوئے ہیں کہ کسی بھی وقت شاید ہمارے نام کا پروانہ آ سکتا ہے۔ اب یہ خوش فہمی کہیں یا غلط فہمی کہیں، لیکن یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ چاہ رہے ہیں، کیونکہ موجودہ کور کمانڈر کے ساتھ شاید حکومت کی کوئی نہ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اور یہ میں نے کہا کہ ابھی نومبر 2023 میں آئے، 24-25 سال ڈیٹ ہو گیا ہے، تو زیادہ سے زیادہ 2 تک ہی یہاں کوئی چلتا ہے، تو پھر آگے ان کو یا کہیں اور لے جانا ہوتا ہے یا ریٹائرمنٹ کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ شخص، اس کی 2-3 اچھی باتیں کہ کم سے کم برے کو برا کہتا تھا، دونوں اینگل دیکھتا تھا، یہ کہتا تھا کہ ہاں فوج سے بھی غلطیاں ہوئیں، ISI سے بھی غلطیاں ہوئیں، اسی طرح پھر کہتا ہے دوسری سائیڈ عوام سے بھی غلطیاں ہوئیں، یا پھر دوسری جانب جو عسکریت پسند بن گئے، تو اس کے لیے بہت ساری ریزن اور بھی ہو سکتی ہیں، شاید وہ کیا کہتے ہیں بیرونی مداخلت اور کازز، لیکن کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ ہماری بھی ایسی چیزیں رہی ہیں، تو ایسا بہت کم کوئی ہوتا ہے، ورنہ فوجی جرنیل تو الحمدللہ یہی کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ فرشتہ کون ہو سکتا ہے یہاں پہ، ہم سے تو کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، ہم سے زیادہ ٹیلنٹڈ بھی کوئی نہیں ہے، اور ہم جو فیصلہ لیتے ہیں وہ صحیح فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن ان میں یہ چیز تھی کہ نہیں، ایسا ہے، بے شک ہمارے بہت چیزیں اچھی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے غلطیاں بھی ہیں، اور ساتھ ان کی یہ جس طرح میں نے کہا کائنیٹک اپروچ جو تھی وہ نہیں تھی کہ یہ بالکل آخری حل ہے۔ پھر یہ کہتے تھے کہ ابھی یہ جو ہے گرین پاکستان کے نام سے کہ میں نے بندوق لے کے بیلچے والا سفر وہ کرانا ہے، اور بلوچستان کی سرزمین بہت بڑی ہے، یہاں کے لوگوں کو معیشت میں آگے آنا چاہیے۔ یہ رہی ایک چیز۔ اب فیصل نصیر کے بارے میں نون لیگ تو خوش ہے کہ شاید یہ آ جائے گا، ہم مضبوط ہو جائیں گے، شاید میں نے کہا کہ جو افسر بلوچستان میں سرو کرتا ہے آج کل، تو ماشاءاللہ ویسے بھی سیکٹر کمانڈر آفس پہلے یہ ہوتا تھا کوئی بڑا سیاسی جاتا تھا یا کوئی MP جاتا تھا، آج کل الحمدللہ سیکٹریز بھی جا رہے ہیں، ایڈیشنل سیکٹری، سیکشن افسر، AC DC، ایون یہاں تک کہ چھوٹے موٹے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹائپ کے لوگوں کی بھی اپروچ ہے، اور ہر بندہ اپنے ہی ظاہری بات ہے اچھی پوسٹنگ کے لیے ہی وہاں تعلق بنا کے وہ کرتا ہے، اور پھر یہاں تک بھی گیم نہیں ہوتی۔ آج کل ہمارے سیکٹری صاحبان الحمدللہ سیاسی لوگوں سے بھی آگے گئے ہوئے ہیں کمانے میں، یہاں سے جاتے ہیں اسلام آباد سے سیٹنگ کرتے ہیں، پھر کیونکہ ان کی تو چین ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں والے معاملات وہاں پہ ہوں، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آرمی چیف کی اجازت کے بغیر کوئی لیفٹیننٹ جنرل کسی سے مل سکتا ہے، بالکل نہیں، لیکن یہاں پہ آپ کا ایک سیکشن افسر بھی وزیر اعلیٰ ایون سیکٹری کو اعتماد میں لیے بغیر کسی سے بھی مل سکتا ہے، تو یہ معاملات ہیں۔ اب دوسرا سوال کہ وہ شاید یہ کہیں کہ نیا آئے گا یا تو پہلے سے تعلق، میں نے کہا نہیں کہ انہوں نے بہت سرو کیا، تعلق تو ان کے بہت اچھے خاصے تعلق ہیں، دونوں سائیڈوں پر تعلق ہیں، ہر پارٹی والوں سے تعلق ہے، بیوروکریسی میں ان کا زاہد سلیم سے بہت اچھا تعلق ہے، لیکن زاہد سلیم بھی بیچارہ ظاہری بات ہے وہ اتنا کماؤ تو ہے نہیں، تو اس بیچارے کو کوئی اتنی اچھی پوزیشن نہیں مل رہی، ان کو ہمیشہ ACS ہوم ہی رکھا ہوا ہے، جہاں کوئی شریف آدمی جانے کو رضامند نہیں ہوتا کہ یار کیا کاروائیاں کوئی کرے، ماننی ہم نے ہیں۔ تو یہ ہے بیک گراؤنڈ۔ اب آتے ہیں کہ نون لیگ والے تو جو خوش ہیں، اس پر سرفراز بگٹی جو یہ ہیں، یہ فیصل نصیر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب خبر چلی تھی نا عمران خان کے دور میں کہ ان پر جو ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اچھا وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے گزشتہ روز شوکت خانم ہسپتال
سے کی گئی نیوز کانفرنس میں الزام عائد کیا کہ ان پر قاتلانہ حملے کی سازش میں وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان اور ISI کے DGC میجر جنرل فیصل نصیر ملوث ہیں۔ PTI کے سینیٹر اعظم سواتی کی طرف سے بھی الزام عائد کیا گیا کہ میجر جنرل فیصل نصیر ان پر کسٹوڈیل ٹارچر میں ملوث ہیں۔ اچھا، یہ جب چیز آئی تو اس پر الزام لگایا گیا عمران خان کی جانب سے، تو عمران خان کی پریس کانفرنس کے مقابلے میں اس وقت جو موجودہ وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں سرفراز بگٹی، یہ سینیٹر تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی گزشتہ روز کی پریس کانفرنس کے بعد سابق وزیر داخلہ بلوچستان سرفراز بگٹی نے اپنے ٹویٹر پیغام میں میجر جنرل فیصل نصیر کے بارے میں کہا کہ وہ انتہائی پیشہ ور آفیسر ہیں جنہیں سپر جاسوس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انٹیلیجنس میں اپنی اسائنمنٹ کے دوران وہ سندھ اور بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ میں بحیثیت وزیر اعلیٰ بلوچستان کے اپنے دور میں ان کے کچھ کاموں سے ذاتی طور پر واقف ہوں۔ مطلب وزیر اعلیٰ بلوچستان فیصل نصیر کے ساتھ جب 2013 سے 2018 تک وزیر داخلہ بلوچستان تھے، اس وقت بھی ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں۔ BBC کے مطابق فیصل نصیر کو اگست میں بریگیڈیئر سے میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی اور ISI میں DGC کے عہدے پر تعینات کیا گیا۔ وہ ISI کے انٹرنل ونگ، جسے عام طور پر پولیٹیکل ونگ یا صرف C بھی کہا جاتا ہے، کی سربراہی کر رہے ہیں۔ اس عہدے کو عام طور پر DGC کہا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ اس سے مراد کاؤنٹر انٹیلیجنس نہیں بلکہ C محض ایک حرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ISI میں اس کے علاوہ DGA، B وغیرہ جیسے مخفف بھی استعمال ہوتے ہیں۔ میجر جنرل فیصل نصیر نے فوج کی پنجاب ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا اور شروع سے ہی انٹیلیجنس میں رہے، جس کی وجہ سے ان کے بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ وہ اپنے کیریئر کے دوران شورش زدہ علاقوں میں تعینات رہے اور اہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا حصہ رہے۔ انہوں نے گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران انتہائی مطلوب دہشت گردوں کو گرفتار کیا یا کیفر کردار تک پہنچایا۔ سرفراز بگٹی نے BBC سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وہ میجر جنرل فیصل نصیر کو اس وقت سے جانتے ہیں جب وہ جونیئر آفیسر کے طور پر بلوچستان آئے تھے۔ وہ انتہائی پیشہ ور آفیسر ہیں جنہوں نے انتہائی سخت حالات میں بلوچستان میں کام کیا۔ ان کی جب بھی ضرورت پڑتی تھی تو وہ رات کو 3-4 بجے بھی دستیاب ہوتے تھے۔ اس سوال پر کہ PTI کے بعض اراکین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میجر جنرل فیصل نصیر سیاستدانوں اور صحافیوں کے خلاف کارروائیوں میں ملوث ہیں، سینیٹر سرفراز بگٹی نے کہا کہ انٹیلیجنس آپریٹر کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ہر شخص کو اس کے مطابق ڈیل کرتا ہے، سیاسی لوگوں کو سیاسی انداز میں اور دہشت گردوں کو ان کے انداز میں۔ جب یہ بلوچستان اور سندھ میں تعینات تھے تو کبھی کسی سیاستدان کو ان سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ان کی بلوچستان میں حالیہ اسائنمنٹ کے دوران وہاں 65 MPAs تھے، مگر کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کسی سے غلط انداز میں بات کی ہو یا انہیں عزت نہ دی ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست چمکانے کا کھیل ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی فیصل نصیر سے مطمئن ہیں کہ جب یہ جونیئر تھے میں ان کے ساتھ کام کر چکا ہوں اور اوپر سے یہ حالات ہوں، تو اس کا مطلب ہے یہ کمبینیشن بڑا ڈیڈلی کمبینیشن ہوگا، لیتھل کمبینیشن ہوگا۔ کیونکہ یہ والے جو کور کمانڈر ہیں راحت نسیم صاحب، یہ میں نے کہا نہیں کہ PhD ہیں، کائنیٹک کو اتنا پسند نہیں کرتے، ڈیموکریٹک انداز ہے، بہت سخت بات سنتے ہیں، کسی کو غدار نہیں کہتے۔ یہ کہتے ہیں نہ ماما قدیر غدار ہے نہ مہرنگ غدار ہے، بس ہماری سوچ مختلف ہے۔ اور کوئی جرنل یا کوئی کور کمانڈر ایسے الفاظ کہے تو انسان چونک ضرور جاتا ہے کہ یار ایک طرف ایسی کارروائیاں، ایک طرف آپ ایسا کہتے ہو۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہر ادارے میں لوگ ہوتے ہیں ایسے جن کی سوچ مختلف ہے، گھر میں ہوتی ہے تو اداروں میں بھی ہوتی ہے۔ ہاں شاید جو دوسری سوچ ہے اس کے لوگ ذرا بہت زیادہ ہوں۔ تو جو نام آ رہا ہے کہ ابھی ان کا غالباً ایسے افسران کا بلوچستان میں میرے خیال میں اپروچ ایک طرف سے اگر وہ ہو کہ جب ظاہری بات ہے یہ تو اب ان کو حکومت کو بھی اور پھر آرمی چیف کو بھی بہتر پتہ ہے کہ راحت نسیم کا کیا سوچ ہے اور فیصل نصیر کی کیا سوچ ہے۔ تو اب اگر وہ فیصل نصیر کو لاتے ہیں اور ادھر سے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی ہے تو اس کا مطلب ہے آپریشن ہی آپریشن۔ اور دوسری طرف میں نے کہا نہیں، کیونکہ زیادہ تر انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم میں گزارا، شورش زدہ علاقوں میں جب MQM کا پیک تھا کراچی میں تو مشکل ٹاسک پہ اسے بھیجتے تھے، ادھر بھیجا۔ پھر بلوچستان میں انسرجنسی کا عروج تھا، یہ یہاں تھے۔ فاٹا وزیرستان میں ٹف ٹائم تھا، یہ وہاں تھے۔ تو مطلب ٹف ٹائم میں رہے۔ تو پھر باقی ان کی کیا حساب کتاب ہے وہ اب
عمران خان یا دوسرے کے بیانات آپ لوگوں نے وہ کیے، پی ٹی آئی والے مختلف الزامات بھی لگاتے رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ الزام جس طرح لگایا بھی کہ بھائی یہ تو سیاستدانوں اور صحافیوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، تو اس پر جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ بھائی سیاسی بندہ جو انٹیلیجنس کا بندہ ہوتا ہے وہ پھر ہر بندے سے سیاسی کی طرح ٹیکل کرتا ہے، دہشت گرد سے دہشت گرد کے مطابق ٹیکل کرتا ہے. تو یہ حساب کتاب ہے. تو دوسری جانب جو میں نے کہا کہ جب ان کا نام آیا ہے، یہ کچھ دنوں سے چل رہا تھا کہ شاید ایسا ہی ہو اور ان کو ہی لایا جائے اور پھر شاید ایک بڑا آپریشن بھی ہو. تو اس کے لیے جس طرح میں نے کہا کہ پہلے ایسی مثال نہیں ملتی، لیکن میں نے کہا کہ آرمی چیف کا ان کو خصوصی آشیرواد حاصل رہا ہے. یہ آرمی چیف کے کافی چہیتے افسران میں سے شاید نمبر 1 ہوں. تو یہ تو ابھی وقت بتائے گا، لیکن کیا ہوتا ہے. بہرحال ہماری دعا اور خواہش یہی ہے کہ بلوچستان کا کوئی ایسا حل نکالا جائے کہ مزید جانیں نہیں جانی چاہیے. ہم نہیں چاہتے نہ کوئی فوجی مرے، ہم نہیں چاہتے کوئی عام بلوچستانی مرے. کوئی ایسا حل نکالیں کہ کچھ ہو. اور میں نے کہا نہیں کہ ابھی تو ہے کہ وزیر اعلیٰ کا مائنڈ سیٹ الگ ہے، کور کمانڈر کا الگ ہے، اور اگر ایسا کمبینیشن آ گیا جو یہ بھی ایکسٹریم والا ہوا وہ بھی ایکسٹریم والا ہوا، تو یا تو پھر وہ کیا کہتے ہیں فل ٹائم بلوچستان کو کافی عرصے کے لیے بنا دیں گے، یا پھر فل ٹائم پھر بگاڑ دیں گے. پھر شاید امن وہ کیا کہتے ہیں خواہشوں میں ابھی شامل ہے، اس وقت کچھ دعاؤں میں بھی شامل ہو جائے. تو لیٹ سی، یہ تو اب ڈیپینڈ کرے گا، سب سے زیادہ آرمی چیف پہ ڈیپینڈ کرے گا کیا ہوتا ہے. بہرحال جو موجودہ کور کمانڈر رہے ہیں، کیونکہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی کو پہلے یہاں پہ جو تصویریں بنائی جاتی ہیں جرنیلوں کے ساتھ، تو وہ میں دیکھتا ہوں سب سے بڑا چور اور قبضہ مافیا وہی ہوتا ہے. تو ہم تو کوشش کرتے ہیں بہت کم ہی کسی کی جو ہے نا وہ کریں، جو چیز ہوتی ہے اس کو ہو بہو ایسا بیان کریں. لیکن کیونکہ ان کا جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو پھر ہم نے کہا کہ بالکل جو شخص جس نے یہاں اچھائی کی ہے، ناصر جنجوعہ ٹائپ کے لوگ ہمارے لیے قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں. کائنیٹک اپروچ کے حامی اس طرح نہیں تھے. ہاں جب آخری سٹیج ہو اس کو اپلائی کرنے کی تب کرو، باقی پیار محبت سے چیزوں کو ٹیکل کرو گے تو پھر اس کے 2 سال میرے خیال میں سب کے لیے سبق ہے. اور ابھی کے جو حالات بنے ہیں اس میں اگر آپ راحت نسیم صاحب کو مورد الزام ٹھہرائیں تو پھر اس طرح نہیں ہے. چیزیں آہستہ آہستہ ہوتی گئیں، بڑے عرصے سے وہ ہو رہی تھیں. تو اس میں گورننس بہت بڑا ایشو ہے. آج بھی اگر آپ گورننس ٹھیک کریں، آج بھی اگر یہ افسران جو اپنی سیکٹر سے یا اسلام آباد جا کے پوسٹنگیں لیتے ہیں، یہ اگر میرے خیال میں ایمانداری پر دی جائے تو شاید بہت سارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. شعیب نوشیروانی اور سلیم کھوسہ کی خواہشیں اور خوشگمانیاں وہ پوری ہوتی ہیں. دوسری طرف وزیر اعلیٰ بلوچستان جو فیصل نصیر کے گن گاتے ہیں، ان کی بھی پوری ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، یہ وقت بتائے گا. باقی اگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تینوں اگر ایسا ہو، نون لیگ بھی اس سے خوش ہے، پیپلز پارٹی کے جو سربراہ ہیں یہاں کے وہ بھی اس سے خوش ہوں، ادھر سے آرمی چیف کا بھی وہ موسٹ ڈیئر ون آفیسر ہو، تو پھر تو وہ اس کے لیے میرے خیال میں کوئی زیادہ دور نہیں ہے بلوچستان کا کور کمانڈر آنا. تو بہرحال جو بھی آئے، خواہش اور دعا ہماری یہی ہے کہ وہ کچھ ایسا کام کرے کہ جس طرح ہم ناصر جنجوعہ کو یاد کرتے ہیں اس کو انہی الفاظ میں یاد کریں. کہیں ایسے افسوسناک واقعات ان کے دور میں نہ ہوں کہ ہم کہیں کہ یار الٹا حالات اس نے بگاڑے ہیں. تو باقی جو بھی صورتحال ہوگی اس پر ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.